اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے سنن طریقے، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے طریقے۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے، اور سنت کا مطلب طریقہ، تو سنت کی جمع سنن طریقے۔ تحقیق گزر چکے تم سے پہلے طریقے یعنی واقعات۔ فسیرو پس چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ جنگ احد کے اندر جیسے آپ کو پتہ ہے، پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا کہ پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق فتح دی تھی، اور مسلمان غالب آ گئے تھے قریش پر، اور قریش میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور وہ 50 لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات پر، جبل رومات سے مراد جبل احد کے سامنے جو پہاڑ ہے اسے جبل رومات کہتے ہیں۔ رومات رامی کی جمع ہے، رامی کا مطلب تیر اندازی کرنے والا، تو اس کی جمع ہے رومات۔ جبل رومات یعنی وہ پہاڑ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز کھڑے کیے تھے 50، سیدنا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جو بھی ہو جائے تو تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اگر کوئی یہاں سے آنے کی کوشش کرے تو تم نے تیروں کے ذریعے ان کا راستہ روکنا ہے، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرنی ہے، کسی کو اس طرف سے آنے نہیں دینا۔ تو جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے، تو جبل رومات پر وہ جو 50 صحابہ تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، جب جنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں اب پہاڑ پر رہنے کی، باقی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے وہ بھی پہاڑ سے اتر گئے۔ لیکن 10 کے قریب صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہ کہنے لگے نہیں، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، ہم جب تک آپ کا حکم نہیں آئے گا، جب تک آپ کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی، تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہیں سے حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے جرنیل تھے، کافروں کی طرف سے شریک تھے، تو وہ کافروں کی ایک جماعت کو لے کر وہ جبل رومات پر سے ہی، وہاں سے ہی کسی نے پلٹ کر حملہ اگر کرنا تھا تو وہ وہاں سے ہی حملہ ہو سکتا تھا پلٹ کر، تو وہیں سے پھر انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 10 صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ جی جی تو 10 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ یہ جو جبل رومات پر رہ گئے تھے، 40 صحابہ یہاں سے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوئی، اگرچہ یہ اجتہادی مخالفت تھی، صریح مخالفت نہیں تھی، لیکن بہرحال اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ماننے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پہ جنگوں کے معاملات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملو تو پھر ثابت قدم رہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی احکامات دیے ہیں مسلمانوں کو، ان خصوصی احکامات میں ایک تو جب مسلمانوں اور کافروں کی مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدم رہنے کی اہمیت ہے، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے کا حکم ہے،
اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن جنگ میں اس کی ضرورت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا، اور اختلاف نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، پھر تم پھسل جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ يحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال مسلمانوں میں اختلاف ہوا، جبل رومات کے مسئلے میں بھی اختلاف ہوا، اس سے پہلے بھی اختلاف ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی اختلاف ہوا، اگرچہ وہ اجتہادی طور پر ہوا، لیکن بہرحال یہ اختلاف بھی ہوا۔ اور پھر جب وہ وہاں سے ہٹے تو وہاں سے ہٹنے میں، جبل رومات سے ہٹنے میں ایک وجہ وہ مال غنیمت کا لالچ بھی بنا، مال کی محبت بھی ایک وجہ بنی۔ تو بہرحال یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور مسلمانوں کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور 70 کے قریب مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے، جس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ تو یہ تھا کہ غلبہ ہوگا، اور اللہ کا ہمیشہ سے مسلمانوں سے وعدہ یہی ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کا اگر آپس میں جنگ ہوگی اور ٹکراؤ ہوگا تو اس ٹکراؤ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دینا ہے، کافروں کو شکست ہی ہونی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ابھی نقصان ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے نقصان ہونے میں اگر کوئی وجہ ہوگی تو اس میں مسلمانوں کی اپنی کمی کوتاہی اس میں وجہ بنے گی۔ جیسے یہاں صحابہ کرام جو اگرچہ خیر القرون میں ہیں اور سب سے افضل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہیں، اور اس امت میں سب سے افضل دور بھی صحابہ کرام کا دور ہے، لیکن اللہ نے دکھایا کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہوئی، چاہے وہ اجتہادی طور پر ہی کیوں نہ ہوئی، تو اس میں ان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جب ان کو نقصان اٹھانا پڑا تو ظاہری بات ہے، یہ دوسری جنگ تھی اسلام کی۔ پہلی جنگ میں مسلمانوں کو بڑی عالیشان فتح ہوئی تھی، دوسری جنگ میں اگرچہ پہلے فتح ہوئی تھی، دوسری جنگ میں بھی فتح ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں نقصان ہوا، تو اب اس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ پریشانی بھی ہوئی، اور کئی مسلمان یہ بھی پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں تو فتح ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اب اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے اور بھی طریقے گزر چکے ہیں، تم سے پہلے اور بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، صرف تم پر ہی یہ مشکل حالات نہیں آئے جو جنگ احد میں آخر کار تم پر آئے، اگرچہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے، لیکن یہ حالات، مشکل حالات کوئی پہلی دفعہ تم پر نہیں آئے، یہ حالات پہلے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی آتے رہے، ان کی قوموں پر، ان کے ساتھ ایمان والوں پر بھی آتے رہے، تو یہ حالات تم پر بھی آگے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور یہ آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائش آتی ہے، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک تسلی کا انداز، فسیروا فی الارض، تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ فرمایا کہ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں جس میں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ماننے والوں کے ساتھ اس قسم کے حالات پیش آئے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ہمیشہ انجام کیا ہوا ہے۔ یہ حالات وقتی ہیں، یہ دائمی حالات نہیں ہیں، مسلمان کبھی بھی دائمی طور پر مغلوب نہیں ہوں گے، یہ وقتی حالات ہیں۔ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، تم جس علاقے میں بھی جاؤ گے، تم جس پرانی قوم کا بھی حالات کا جائزہ لوگے، تو تمہیں کیا ملے گا کہ ہمیشہ جو انجام، جو مکذبین کا انجام ہے، ہمیشہ وہ بہت گھنونا رہا ہے، ہمیشہ وہ بڑا خوفناک رہا ہے۔ مکذبین کا انجام ہمیشہ جو ایک دائمی شکست اور ایک آخری جو شکست ہے، جو ایک کامل شکست ہے، وہ ہمیشہ مکذبین کی ہوئی ہے۔ یعنی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے تسلی بھی دے رہے ہیں
کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوا، پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ساتھ بشارت بھی موجود ہے کہ ٹھیک ہے تم سے ایسا ہو گیا، پھر بھی کوئی بات نہیں، عاقبت مکذبین کی وہ گھنونی، وہ بہت خوفناک ہوتی ہے، انجام ان کا بہت ڈرانا اور بہت خوفناک ہوتا ہے مکذبین کا، آخر کار ہار مکذبین کا مقدر بنتی ہے، اور آخر کار جیت متقین کا مقدر بنتی ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام ہمیشہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہمیشہ بعد والا وقت پہلے وقت سے افضل ہے، بہتر ہے، ہمیشہ مستقبل جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اگر وقتی طور پر چاہے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے نمبر ایک، اور یہ کوئی مستقل نہیں ہے، یہ ایک عارضی ہے، فتح پھر تمہارا مقدر بنے گی۔ دیکھیے کس انداز سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ یہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ حکمت بھری باتیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ وعدے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ تفصیلات بیان کر رہے ہیں، جس میں تسلی بھی مل رہی ہے مسلمانوں کو کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ بھی تسلی مل رہی ہے کہ یہ مستقل نہیں ہے، آگے پھر انجام برا مکذبین کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا، یہ مستقل شکست تمہاری نہیں ہوگی۔ اور یہ جو قرآن کریم میں دیگر احکامات ہیں، تو فرمایا کہ یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، لوگوں کے لیے یہ ایک صریح بیان ہے، لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، الناس، سب لوگ، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، تو کافروں کے لیے بھی ہر مسئلے کا حل موجود ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں ہی مسلمان تو مسلمان، ان کے لیے بھی ہدایت ہے اور کافروں کے لیے بھی ہدایت ہے، ھذا بیان للناس وہدن، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، وہدن وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو قرآن کریم میں ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے متقین کے لیے، بیان سب کے لیے ہے، رستے کا واضح، قرآن کریم رستہ واضح سب کے لیے کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کرتا ہے اور کافروں کے لیے بھی کرتا ہے، باقی کوئی مانے یا نہ مانے، کافر نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، قرآن کریم کافر کے لیے بھی سیدھا رستہ بتاتا ہے، کافر کو بھی بتاتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، اگر کافر بھی صحیح رستے پر چلنا چاہے تو کافر بھی صحیح رستے پر چل کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر کے وہ قرآن کریم پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سب لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، یعنی جو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ متقین کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آیت میں ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں سب لوگوں کے لیے بیان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نتیجے کے اعتبار سے کہ قرآن کریم میں بیان تو سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی، ہدایت سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی، نصیحت قرآن کریم سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، سب کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو۔ مسلمان اگر نصیحت حاصل کرنے پر تیار ہے تو مسلمان کو قرآن سے نصیحت ملتی ہے، اگر ایک فاسق و فاجر، ایک منافق، ایک کافر اگر وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن میں اس کے لیے بھی نصیحت ہے، قرآن کریم میں اس کے لیے بھی ہدایت ہے، قرآن کریم میں اس کے لیے بھی بیان ہے، لیکن اس بیان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے، اس سے نصیحت کون اٹھاتا ہے، اس قرآن سے ہدایت کون لیتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے ہدایت اور نصیحت صرف متقین کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ قرآن کریم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سب کو ہدایت دے سکے، وہ سب کو نصیحت کر سکے
اور سب کے لیے وہ سیدھا راستہ واضح کر سکے۔ قرآن کریم کے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب کے لیے ہدایت قرار دیا ہے۔ یہاں تو کہا متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ بعض آیات میں فرمایا کہ ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدی للناس جو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن کریم میں یہ صلاحیت ہے، قرآن کریم مسلمانوں کو بھی ہدایت دے اور قرآن کریم کافروں کو بھی ہدایت دے۔ کافر بھی قرآن کریم سے ہدایت لے سکتے ہیں، نہ ماننے والے، اور ماننے والے بھی ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن کافر کب ہدایت لیں گے؟ جب ہدایت لینا چاہیں گے۔ تو ہدایت قرآن کریم سب کے لیے ہے، بیان سب کے لیے ہے، نصیحت سب کے لیے ہے۔ تو پھر یہاں جو ہدی و موعظۃ للمتقین، یہاں ہدایت اور نصیحت کو متقین کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں نتیجے کے اعتبار سے، یہ انجام کے اعتبار سے، ورنہ ابتدائی طور پر اصلاً قرآن کریم میں سب کے لیے بیان بھی ہے، سب کے لیے ہدایت بھی ہے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، مؤمنین کے لیے ہدایت ہے، محسنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو بس یہی فرق ہے، جہاں سب لوگوں کے لیے ہدایت کہا گیا وہاں ابتداءً ہے۔ قرآن کریم سب کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتا ہے اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو، لیکن جہاں اس کو متقین، محسنین اور مؤمنین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے وہاں وہ اختتاماً ہے، وہ نتیجتاً ہے، وہ انجام کے اعتبار سے۔ انجام کار جو نصیحت اٹھاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے غالب ہوگے اے مسلمانوں، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ وہی بات جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ عارضی کیفیت ہے، اور یہ پہلی مرتبہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تم سے بہتر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ان کو بھی تکلیفوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پچھلے انبیاء اور رسل کے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن ہمیشہ جو دائمی ہلاکت اور ہمیشہ جو شکست ہے وہ مکذبین کا مقدر بنتی ہے، اور دائمی فتح اور انجام کے اعتبار سے ہمیشہ فتح مؤمنین کی بنتی ہے۔ تو ابھی بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی تمہیں سستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی سب سے غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنی اصلاح کر لو اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر صحیح طریقے سے عمل کرو، ایمان کے تقاضے پورے کرو، تو ابھی بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اللہ تمہیں دوبارہ فتح دے دیں گے۔ تو یہ وہی اللہ کے وعدے ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کیے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ وعدے سنائے ہیں۔ ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وعدے سنائے ہیں جب کوئی امکان نہیں تھا، ظاہری طور پر، ظاہری وسائل کے طور پر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، بالکل شروع دور میں بھی آپ کفار کو کہتے تھے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا کے بھی امام بنو گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے بالکل شروع میں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم ہی کامیاب ہوگے، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو یہ وہ وعدے ہیں، قرآن کریم نے یہ وعدے کبھی بھی صرف مسلمانوں کے عروج کے دور میں نہیں کیے، ہمیشہ یہ وعدے مسلمانوں کے عروج کے دور میں بھی یہ وعدے ہیں قرآن کریم کے، اور بالکل ابتدائی حالات میں جب اسلام ایک اجنبی تھا اور اسلام قبول کرنے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، انگلیوں پر گنے جانے والے تھے، اس وقت بھی قرآن کریم اتنے ہی وقار کے ساتھ، اتنے ہی یقین کے ساتھ قرآن کریم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں،
لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر، توحید پر کما حقہ عمل کریں، تو عرب و عجم کی دنیا کی جو کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، پوری دنیا کی کامیابی جو ہے وہ ان کو مل کر رہے گی۔ اور یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیے ہیں، میں اکثر آپ کے سامنے آیات پیش کرتا رہتا ہوں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، جیسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر ہے یہ بات جو مٹ نہیں سکتی، کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے۔ جب جس چیز کے پیچھے اللہ ہے وہ چیز مغلوب کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کی مدد اللہ نے کرنی ہے وہ چیز مغلوب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کا یہ وعدہ صرف اپنے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ یہ ایمان والوں کے ساتھ بھی ہے، نبیوں کے علاوہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی آخرت میں بھی، یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پر لازمی ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں اور ہم ایمان والوں کی بھی مدد کریں۔ کوئی کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ اس آیت میں بھی رسولوں کا ذکر ہے، ساتھ ایمان والوں کا ذکر ہے، تو جب رسول ہوتے ہیں تب ہی فتح ہوتی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں صرف ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ ابھی میں نے جو دونوں آیات پڑھی ہیں اس میں ایک آیت میں تو صرف رسولوں کا ذکر ہے، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، اور دوسری آیت میں ایمان والوں کا ذکر ہے لیکن ساتھ رسولوں کا ذکر بھی ہے۔ اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ جب بھی ایمان والوں کے ساتھ رسول ہوں گے تو غلبہ ہوگا، نہیں، رسولوں کے بغیر بھی ایمان والوں کو غلبہ ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر عمل پیرا ہوں، جیسے یہ آیت کریمہ ہے۔ یہاں تو رسولوں کی بات نہیں ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ کرو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے، سب سے غالب ہوگے، سب سے اوپر ہوگے اگر تم مومن ہو تو۔ یہاں کوئی رسول کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں یا صحیفوں میں نصیحت کے علاوہ یہ بھی لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، وہ نیک بندے ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی ہوں، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کا فتح کا اسی طرح وعدہ ہے جس طرح کا اللہ کا فتح کا وعدہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، اپنے رسولوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر خلافت عطا کریں گے جیسے اللہ نے ان سے پہلے نیک لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ تو یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے اللہ کے وعدوں کے ساتھ، اور اللہ کے وعدے، اللہ وعدہ نہ بھی کریں، اللہ کی وعدے کے علاوہ بات بھی اس سے سچی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر دیں تو پھر اس کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہو جائے اس کے بعد تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، پھر یہ ایمان کا مسئلہ ہے، پھر ہمارا ایمان اصل میں اتنا کمزور ہو چکا ہے، عمل تو پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے، پھر ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم وسائل کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وسائل کے لیے کوشش کی جاتی ہے، لیکن وسائل تدبیر کے ساتھ اصل اعتماد اللہ رب العالمین پر اور اللہ رب العالمین کی مدد پر ہوتا ہے، اور انسان ایمان پر اور اپنے دین کے احکامات پر کما حقوق عمل کرتا ہے، جس کے اندر تدبیر اور وَاعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی قوت تم تیار کر سکتے ہو تیار کرو، یہ بھی ہمارے دین کے احکامات ہیں۔ جب انسان اس تدبیر پر بھی عمل کرتا ہے اور اللہ پر بھی توکل کرتا ہے اور دین پر کما حقوق عمل کرتا ہے تو غلبہ پھر مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب مسلمان دین پر کما حقوق عمل کریں پھر مسلمانوں کو کسی سازش سے، کسی اپنے مخالف قوم سے گھبرانے کی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر تم صبر کرو اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں کافروں کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکتی، چاہے یہ یہودی ہوں، چاہے یہ عیسائی ہوں، چاہے پوری دنیا اکٹھی ہو کے تمہارے خلاف آ جائے، اگر تم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ تو اللہ نے اس موقع پر جو بڑی کرٹیکل صورتحال تھی، جس وقت مسلمان ایک لحاظ سے کافی نقصان ہو چکا تھا، اور مسلمان پہلے ہی تھوڑے تھے،
کافی نقصان ہو چکا تھا، اللہ نے اس وقت اللہ نے وعدہ کیا، اور دیکھیے کہ پھر وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اللہ نے باقاعدہ عملاً بھی دکھایا۔ تو اللہ کے وعدے جو ہیں وہ ہر حال میں سچے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، اگر چھوا ہے تمہیں زخم، فقد مس القوم قرح مثل، پس تحقیق چھوا ہے قوم کو زخم اسی کی طرح۔ پیچھے اللہ نے تسلی دی کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوا، پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ پھر اللہ نے تسلی دی کہ انجام کار شکست کافروں کی ہوگی، تمہیں انجام کار غلبہ ہوگا، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ پھر اللہ تسلی دے رہے ہیں ایک اور انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تو تم اپنے دشمنوں کا اسی کے برابر نقصان کر چکے ہو، بلکہ اس سے زیادہ نقصان کر چکے ہو۔ تمہیں اس سے تسلی ہونی چاہیے، اگر تمہارے 70 شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بھی تو 70 مردار ہوئے تھے جنگ بدر میں، صرف 70 ان کے مردار ہی نہیں ہوئے تھے، 70 کو تم نے قیدی بھی بنایا تھا۔ اور پھر اگر تمہارے 70 شہید ہوئے، ان کے 70 مردار ہوئے، فرق کتنا بڑا ہے انجام کا کہ تمہارے 70 کے 70 اللہ کے مہمان بنے اور اللہ کی جنتوں کے حقدار بنے، اور یہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو کامیاب تم ہی ہو، چاہے تمہیں وقتی طور پہ نقصان ہوا ہے، پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ پر اعتماد کرو، کامیابی پھر بھی تمہارا مقدر ہے۔ تمہارے ساتھی سارے کے سارے وہ پھر بھی سب تو تمہیں جو زخم پہنچا ہے تو تم قوم کو اسی کے برابر زخم پہنچا چکے ہو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دل نداولها، ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، ہم ان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تمہیں غلبہ ملا جنگ بدر میں، اس وقت وقتی طور پہ کافروں کو غلبہ ہوا، اور وہ کافروں کو غلبہ ہونے کی اور تمہارا نقصان ہونے میں وجہ بھی تم ہی تھے، لیکن یہ دنیا جو ہے اس کے اندر اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دن پھیرتے رہتے ہیں۔ تمہیں پہلے فتح ہوئی، اب تمہارا نقصان ہوا، تمہارا یہ نقصان بھی اب دائمی نہیں ہے، پھر دوبارہ دن بدلیں گے، دوبارہ تمہیں بھی فتح ہوگی، اور تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہونے میں ہمیشہ جب بھی نقصان ہوتا ہے اس وقت مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی قصور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہماری نظروں میں وہ چھوٹی ہو جیسی بھی ہو، لیکن یہ تسلی رکھنی چاہیے، یہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اذان کے بعد تو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو قوم کو، یعنی تمہاری مخالف قوم کو، تمہارے دشمنوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچ چکا ہے۔ اگر تمہارے 70 لوگ کام آئے ہیں تو 70 ان کے بھی کام آئے ہیں، اور لیکن اس میں بھی فرق ہے جو میں نے بیان کیا، تمہارے 70 کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے 70 وہ ناکام ہوئے ہیں، وہ اللہ کے عذاب، دائمی عذاب کا شکار ہوئے ہیں، اور تمہارے 70 جو ہیں وہ سارے کے سارے سیدھے جنت میں گئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ دنیا جو ہے اس میں ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے، اور مشکل اگر آتی ہے تو مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، بلکہ ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں آتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اللہ نے آسانی کو سورہ علم نشرح کی آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تنگی کو معرفہ بیان کیا ہے، اور معرفہ میں وسعت کم ہوتی ہے، اور یسرا کو نکرہ بیان کیا ہے، نکرہ میں وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک آسانی کے ساتھ، ایک مشکل کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں، تھوڑی مشکل کے ساتھ زیادہ آسانیاں ہیں۔ تو دن بدلتے رہتے ہیں، دن ایک سے نہیں رہتے۔ تو مایوسی کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینی چاہیے۔ مایوسی یہ کافر قوم کا کام ہے، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، تم نے مایوس نہیں ہونا بالکل بھی، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو انسان کا مزاج ہے، انسان کئی دفعہ مایوس ہو جاتا ہے اپنے حالات سے، تو اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں صحابہ کرام کی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،
اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پکڑ لے تم میں سے شہید، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یعنی تمہیں جو نقصان ہوا، اگرچہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر وجہ مسلمانوں کا اپنا رویہ، اپنا طرز عمل تھا، اگرچہ اجتہادی طور پر غلطی ہوئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو نقصان ہوا وہ صرف تمہیں نہیں ہوا، پہلے بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، اور یہ عارضی معاملہ ہے، یہ دائمی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اللہ کے کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ نے اس سے بھی بڑے بڑے بعض مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں۔ وہ بڑی بڑی حکمتیں کیا ہیں؟ جو تمہارے اس نقصان سے، تمہیں جو نقصان ہوا، تکلیف پہنچی، اس سے بھی بڑے بڑے مقصد اللہ کے بعض ہیں۔ اللہ کا حکم بھی ہے، یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اللہ نے اور مقاصد بھی حاصل کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ پتہ لگا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ جو اس مشکل میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، اور جو اس مشکل میں، اصل تو جب آسان حالات ہوں، جب فتح ہو رہی ہو، مال غنیمت مل رہا ہو، اس وقت کھڑے کھوٹے کا پتہ نہیں لگتا، اصل پتہ لگتا ہے جب مشکل حالات ہوں۔ مشکل حالت میں اصل میں ایمان والے کا صحیح پتہ لگتا ہے۔ مشکل حالت میں پتہ لگتا ہے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اور اس مشکل حالت میں کون اللہ پر ایمان کی اور توکل کی بات کرتا ہے۔ آسان حالات میں اور فتوحات میں تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ خوشی کی بات کرتا ہے، اور اسلام کے بڑے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ مشکل حالت میں کون اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور مشکل حالت میں جو ہے وہ کون پھر بھی اللہ کے شکوے نہیں کرتا، اچھی بری تقدیر دونوں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ مشکل حالت میں پتہ لگتا ہے۔ اللہ کے مقاصد میں سے، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ منافقین واضح ہو جائیں مومنین سے، اور واضح ہوئے، پہلے بھی واضح ہوئے، جنگ احد کے شروع میں بھی، اور جب یہ حالات پیش آئے، ان حالات میں منافقین نے پھر بڑی بڑی باتیں کی، دیکھو ہم کہتے نہیں تھے۔ وہ منافقین کا نفاق اور ظاہر ہوا، اور مومنین ان کا ایمان اور ظاہر ہوا۔ مومنین نے جو ہے وہ جب جنگ بدر میں فتوحات ہوئیں تب بھی انہوں نے اسلام کی بات کی اور اسلام کی حقانیت کی بات کی۔ جنگ احد میں نقصان ہوا تو مومنین نے پھر اسلام اور اسلام کی حقانیت کی بات کی، اور کہا کہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کبھی آسانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کبھی مشکل بھی کرتے ہیں۔ تو مومنین کا ایمان ظاہر ہوا، اور تاکہ اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ لفظ تو یہ ہے تاکہ اللہ جان لے، حالانکہ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے۔ اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ جان بھی لے اور دوسروں کو بھی پتہ لگ جائے۔ تو عام طور پر اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کا ترجمہ، تو عام طور پہ یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے۔ لفظی مطلب ہے تاکہ جان لے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اللہ کو تو جنگ احد سے بھی پہلے پتہ تھا کون مومن ہے کون منافق ہے، اللہ کو تو سارا پہلے ہی پتہ تھا، تاکہ یہ پتہ لوگوں کو بھی لگ جائے، لوگوں کے سامنے بھی واضح ہو جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ایمان والے کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ہم کچھ آیات آگے ہم پڑھیں گے، اللہ مومنین کو ایک حالت پر برقرار نہیں رکھتے، ہمیشہ مومنین، دیکھیں اللہ نے مومنین سے فتح کا وعدہ کیا ہے، لیکن مومنین کے سامنے ہمیشہ فتح نہیں ہوتی، ہمیشہ حالات کبھی عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ان حالات کے عدلنے بدلنے میں اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جب بھی حالات بدلتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، دوسرا کہ طیب اور خبیث واضح ہو جائیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث کو طیب سے واضح کر دے۔ خبیث اور طیب کا پتہ ہی مشکل حالات میں لگتا ہے، آسان حالات میں کیسے پتہ لگے؟ آسان حالات میں تو ہر بندہ ہی، مسلمان تو مسلمان، منافق بھی اس اپنے آپ کو بڑا ایمان والا ظاہر کرے گا تاکہ مجھے اسلام سے ظاہری فوائد پہنچیں۔ مشکل حالت میں پتہ لگتا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ پکڑ لے تم میں سے شہید۔ شہادت کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی مسلمانوں کو؟
شہادت کی فضیلت مشکل حالات میں حاصل ہوتی ہے، اور مشکل حالات میں جو لوگ کام آتے ہیں، ظاہری طور پر دنیا سے وہ چلے گئے، دنیا سے ان کا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن دنیا تو ایک عارضی چیز ہے، اصل چیز آخرت، آخرت میں تو وہ بالکل کامیاب ہو کے گئے ہیں۔ تو اللہ نے تو تم میں سے شہید بھی بنانے تھے، اللہ نے شہادت کا درجہ دینا تھا، کتنا بڑا درجہ ہے، تو یہ درجہ، یہ فائدہ بھی تو حاصل ہوا ان حالات سے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو تو بالکل پسند نہیں کرتے، ظالموں سے محبت نہیں کرتے، یعنی اللہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے کمی کوتاہی ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، اللہ انہی سے ہی محبت کرتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تمحیص کا مطلب خالص کر دے، بالکل الگ کر دے، کھڑے کھوٹے کو بالکل الگ کر دے، کھڑے سے کھوٹے سے کھڑے کو اللہ الگ کر دے۔ بات کہتے ہیں تاکہ چن لے اللہ، تمحیص کا ایک معنی چن لے ایمان والوں کو کافروں کے بالمقابل، منافقین کے بالمقابل، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو مٹا دے۔ باقی ساری باتیں تو سمجھ آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، مشکل حالت میں ایمان والوں کا ایمان ظاہر ہوتا ہے، اللہ شہید بنا دے تم میں سے، کتنے لوگ کام آئے ان کو شہادت کا درجہ ملا، بہت بڑا درجہ ہے، وہ مشکل حالت میں ملا کرتا ہے، ٹھیک ہے ظاہری طور پر افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو، لیکن اصل زندگی کے اعتبار سے اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ مومنین کو الگ کر دے، ان کا امتیاز کر دے، یہ سب چیزیں واضح ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو مٹا دے، یعنی کافر تو مٹتے ہیں جب مسلمانوں کو غلبہ ہوتا ہے، یہاں غلبہ تو کافروں کو ہی ہو رہا ہے، یہاں نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے نقصان میں بھی کافر مٹتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد تو مسلمانوں کو ان کے عمل کی بھی سزا دینی تھی، لیکن اور بہت سارے مقاصد بھی تھے، ان مقاصد میں مسلمانوں کو کافروں سے الگ کرنا اور کافروں کو مٹانا۔ کافروں کو مٹانا کیسے مقصد یہاں سے پورا ہوا؟ یمحق مٹا دے، اللہ کافروں کو مٹا دے، کیسے؟ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی تب تو کافر مٹتے ہی مٹتے ہیں، یہاں تو غلبہ کافروں کو ہوا۔ اصل میں جب کافروں پر انعام ہوتا ہے تو وہ انعام کافروں کے لیے نعمت کا باعث نہیں ہوتا، وہ کافروں کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کافروں پر جو انعام ہوتا ہے جب کسی شخص پر اس کے نافرمانی کے باوجود دنیا کی نعمتیں ہوں، فتح بھی، دنیا کا غلبہ بھی، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جب کافر پر اور غیر مستحق پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے دنیا کی نعمتوں میں سے، تو وہ اس اللہ کی نعمت کی وجہ سے مزید اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ سے مزید دور ہوتا ہے تو یہ نعمت اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے، یہ نعمت اس کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین کو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دیتے ہیں نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی طرف تعجب سے نہ دیکھیں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے۔ کیسے عذاب؟ وتزہق انفسہم وہم کافرون، کہ ان کی جانیں نکلیں کفر کی حالت میں، یعنی وہ اس نعمت میں ایسے دیکھیے انسان نعمت کے اندر انسان بڑا کمزور ہے، انسان نعمت میں غفلت کا مزید شکار ہوتا ہے، انسان مزید غفلت کی نیند سو جاتا ہے، اللہ سے مزید دور ہوتا ہے۔ ہاں اگر ایک مومن کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، وہ انعام ایک مومن کے لیے تکبر کا باعث نہیں بنتا، غفلت کا باعث نہیں بنتا، مومن اللہ کے انعام پر اللہ کا مزید شکر کرتا ہے، جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، اور مومن اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے میرے محنت نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، تو مومن کو اس نعمت سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کافر کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ بھی وبال جان، وہ بھی عذاب ہوتی۔ دوسری آیت میں ہم نے پڑھا 7ویں پارے میں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب یہ کافر لوگوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے، جب یہ بھول جاتے ہیں اس نصیحت کو جو انہیں کی جاتی ہے، ہم ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر نعمت ان پہ کر دیتے ہیں کافر لوگوں پر۔ کیوں؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ،
جب یہ جو اللہ نے ان پر نعمتیں کی ہوتی ہیں، جب یہ خوش ہو جاتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ سے مزید دور ہو جاتے ہیں، ہم پھر ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مرادہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو یہاں ظاہری غلبہ ہوا ہے، یہ غلبہ ان کے لیے مزید وبال جان بنے گا، یہ غلبہ ان کے لیے مزید ہلاکت کا باعث بنے گا، ان کو مٹانے کا باعث بنے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کتنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تربیت الگ چیز، اور مسلمانوں کو بتایا کہ یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، دائمی انجام شکست وہ کافروں کا مقدر ہے، مسلمانوں کا مقدر نہیں، اگر مسلمان ایمان پر ہوں۔ اور کتنے مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب